السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 162 ہے، جس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 58 سے 67 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج کی آیات میں اللہ رب العالمین نے قوموں کا تذکرہ، نبیوں کی دعوت کا تذکرہ اور دل کے احوال بتانے کا تذکرہ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ کل کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بارش کے پہلے ہواؤں کو لاتا ہے، بدلیاں آتی ہیں اور پھر مردہ زمین زندہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی مثال کو آگے بڑھا رہا ہے، دلوں کی مثال سمجھا رہا ہے کہ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ اللہ کی اجازت سے بہت اچھی فصلیں نکالتی ہے، کھیتیاں نکالتی ہے، پیداوار بہت اچھی ہوتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے وہ ذرا سی خراب فصل نکالتی ہے۔ یعنی زمین میں فرق ہوتا ہے۔ بارش کا پانی گرتا ہر جگہ ہے، پر کوئی زمین بڑی اچھی اپجاؤ ہوتی ہے، بڑی اچھی پیداوار ہوتی ہے، اور کوئی زمین ایسی بنجر ہوتی ہے کہ پانی گرنے سے بھی اس میں کچھ پیدا نہیں ہوتا، وہ خراب زمین ہوتی ہے۔ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔ اسی طریقے سے ہم آیتوں کو بیان کرتے ہیں شکر ادا کرنے والی قوم کے لیے۔ یعنی اصل میں یہاں پر زمین سے مراد ہے دل، کہ کچھ دل ہوتے ہیں کہ سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، بہتر بن جاتے ہیں، کچھ دل ایسے ہوتے ہیں سپاٹ کے سننے سے انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مثال زمین کے ذریعے دے رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر نبیوں کی دعوت کا آغاز کر رہا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اور میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو میں ڈرتا ہوں تمہیں عذاب آ جائے گا، اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا، تو ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ جب حضرت نوح نے یہ دعوت دی تو ان کی قوم کے اشراف نے، پیسے والوں نے، بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں کھلی ہوئی گمراہی پر دیکھتے ہیں۔ قال یا
قوم, حضرت نوح نے جواب دیا, اے قوم میں گمراہی پر نہیں ہوں, پر میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, سارے عالم کے رب نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے, اور میرا مقصد کیا ہے, ابلغکم رسالات ربی, میں تم کو رب کے پیغامات سناتا ہوں, بتاتا ہوں, تمہیں نصیحت کرتا ہوں, اور اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو, علم کے ساتھ دعوت دیتا ہوں, میں علم والا ہوں, علم کے ساتھ تم تک اللہ کے پیغامات پہنچاتا ہوں, نصیحتیں کرتا ہوں. اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل, اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ اللہ کا ذکر تم میں سے ایک آدمی کے اوپر آیا تاکہ وہ تمہیں ڈرائے, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی تم میں پیدا کرے اور شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے. یعنی تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے درمیان ایک کو نبی بنا دیا, وہ تمہیں دین بتا رہے ہیں, شریعت بتا رہے ہیں, اللہ سے ڈرا رہے ہیں, تقوی پیدا کروا رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. اس بات پر تمہیں تعجب ہے؟ میرے نبی ہونے پر تعجب ہے, کیونکہ ہر دور کے اندر انبیاء جو ہے وہ قوم میں سے ہوا کرتے تھے, قوم میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نبی بناتا تھا. اب نبی بنایا تو لوگ تعجب کرتے تھے, کل تک نارمل تھے اب نبی ہو گئے, کل تک ایسے تھے اب نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو, نبوت بتا رہے ہو, دین بتا رہے ہو, شریعت بتا رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی کہہ رہا تمہیں اس پر تعجب ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, جسے چاہتا اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ, پر ان لوگوں نے تکذیب کر دی حضرت نوح کی, تو ہم نے انہیں بھی نجات دی اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے انہیں بھی نجات دی کشتی کے اندر, اور باقیوں کو ہم نے ڈبا دیا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے, اور وہ تو اندھی قوم تھے. حضرت نوح کا واقعہ تفصیل سے اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ حضرت نوح نے قوم کو دعوت دی, نہیں مانے, اللہ نے کہا کشتی بناؤ, کشتی بناتے لوگ مذاق اڑاتے تھے. جب بارش کا دن آیا اللہ تعالیٰ نے کہا کشتی میں جتنے لوگ تمہارے ساتھ مومن ہیں, جانور ہیں, ان سب کو شریک کر لو, شامل کر لو, اور اس کے بعد پانی آیا, یہ کشتی میں جو لوگ تھے بچ گئے, باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے ڈبا دیا, غرقاب کر دیا, ختم کر دیا. اللہ اسی کا تذکرہ یہاں پر کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہُودًا, ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو نبی بنا کر بھیجا, انہوں نے بھی یہی دعوت دی, اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے, کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کی بھی قوم نے کہا, جن لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں نے کہا ہم تو تمہیں بے وقوفی میں دیکھتے ہیں اور ہم تو سمجھتے ہیں تم جھوٹے ہو, یعنی تم تو بے وقوفی بھری باتیں کر رہے ہو, بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو, ہم تو تمہیں جھوٹا مانتے ہیں, ہم تمہاری باتوں کو نہیں مانیں گے. اس کے بعد حضرت ہود نے انہیں جواب دیا, قال یا قوم, کہا اے میری قوم, میرے اندر کوئی بیوقوفی والی غلط بات, میں تم سے بنا عقل کی بات کرنے والا نہیں ہوں, پر میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. جو جواب حضرت نوح نے دیا وہی جواب حضرت ہود نے دیا کہ تم مجھے غلط بول رہے ہو, میرے بارے میں غلط بول رہے ہو, ایسا نہیں ہے, میں تو رسول ہوں, رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے, تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. یہ دعوت حضرت نوح نے بھی دی, حضرت ہود نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی ہے, اور یہ تذکرہ آگے بھی ابھی آئے گا, آگے تذکرہ چلے گا انشاءاللہ. یہ تو ہوا آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اب اس کے بعد مشکل الفاظ, آج کی آیات میں آئے ہوئے مشکل الفاظ. نمبر 1, البلد الطیب, گڈ لینڈ, اچھی زمین, اپجاؤ زمین. نباتہ کہا جاتا ہے ویجیٹیشن کو, یعنی پیداوار کو جو زمین سے پیدا ہوتی ہے. خبث یا خبیث کہا جاتا ہے بیڈ کو, بری چیز کو. نکیدہ, نکیدہ اصل میں کہا جاتا ہے خراب چیز, یعنی پانی تو آئے پر پیداوار بالکل ذرا سی, خراب پیداوار, خراب فصل کو کہا جاتا ہے. الملؤ کہا جاتا ہے پرومیننٹ کو, یعنی ایسی قوم جو پیسے والی ہو, رتبے والی ہو, شہرت والی ہو, ایسی قوم کو ملعون کہا جاتا ہے, بڑے لوگوں کو کہا جاتا ہے. ضلالتن کہا جاتا ہے ایرر کو, غلط کو, غلط کو ضلال کہا جاتا ہے. ابلغکم, I convey to you, میں تم تک پہنچاتا ہوں, میں تم تک اللہ تعالیٰ کی باتوں کو پہنچاتا ہوں, پہنچانے کے لیے آیا ہوں. رسالات کہا جاتا ہے میسیجز کو, پیغامات کو, پیغام کو رسالات کہا جاتا ہے. اب عجبتم, ڈو یو وانڈر, کیا تم تعجب کر رہے ہو, کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر, تم تعجب کرتے ہو اس بات پر. فانجیناہ, وی سیوڈ ہم, ہم نے بچایا, ہم نے حضرت نوح کو بچایا, ان کے ساتھیوں کو بچایا. الفلک کہا جاتا ہے شپ کو, خاص وہ شپ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے ذریعے بنوایا تھا. فاغرقنا, وی ڈراؤڈ, ہم نے ڈبا دیا, ہم نے انہیں ڈبا دیا, غرقاب کر دیا. امین کہا جاتا ہے بلائنڈ کو, اندھے کو. سفاہتن کہا جاتا ہے فولشنس, بے وقوفی. اور لنظنک, وی تھنک, ہم سمجھتے ہیں تم جھوٹے ہو, ہمیں ایسا لگتا ہے تم جھوٹے ہو. یہ حضرت ہود کو جھوٹا کہا کرتے تھے قوم عاد والے. تو اللہ رب العالمین نے
آج کی آیات میں جو الفاظ آئے میں نے آپ کے سامنے رکھے، جو مشکل الفاظ تھے جن کا ترجمہ ہمارے لیے جاننا ضروری تھا۔ اب اس کے بعد ہمارا بنیادی پوائنٹ آتا ہے تدبر۔ آج کی آیات پر ہم کیا غور کریں، ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ نمبر 1، وحی اور دین کا علم بارش کی طرح ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ویسا دل بھی ہونا چاہیے۔ جو اللہ کی وحی ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، دین کا علم ہوتا ہے نا، وہ بارش کی طرح ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ویسا دل بھی ہونا چاہیے کہ آپ کا دل اللہ سے ڈرنے والا ہو، خوف زدہ رہنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے اور ماننے والا ہو۔ ایسا دل جب ہوتا ہے نا تبھی علم فائدہ دیتا ہے، ورنہ کتابیں پڑھ لیں، تقریریں کر لیں، تحریریں کر لیں، رات دن درس چن لیں، کہیں بھی چلے جائیں، گھوم لیں، کہیں بھی جا کر دینداروں کے ساتھ رہ لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دین کا علم یا وحی سے فائدہ اٹھانے کے لیے دل بھی ویسا ہونا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کا علم آتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بات تو بتا رہا ہے، اس کو اللہ کے نبی نے جیسے تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری میں بتایا۔ ایک جگہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا جو علم ہوتا ہے نا، اس کو لینے والے 3 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، 3 طرح کے لوگ۔ آپ نے مثال کیا دی؟ زمین کی۔ ایک زمین ہوتی ہے کہ جو پانی آتا ہے تو پانی اپنے اندر جذب بھی کرتی ہے اور ہریالی بھی ہوتی ہے، کھیتیاں چلتی ہیں، ہریالی ہوتی ہے، فروٹس آتے ہیں۔ ایک یہ زمین جسے مومن کہا جاتا ہے کہ وہ سنتا ہے، عمل کرتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے۔ دوسری زمین وہ کہ چکنی زمین ہوتی ہے، ایسی زمین کہ جس کے اندر فائدہ تو نہیں اٹھاتی ہے پر پھر بھی پانی کو روک کے رکھتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا بڑے بڑے تالاب چٹانوں کے اندر بن جاتے ہیں، چٹانیں کاٹی جاتی ہے، اب وہاں کوئی ہریالی نہیں ہوگی، وہاں کھیتی نہیں ہوگی، پر پانی سیو رہتا ہے، پانی رکتا ہے۔ مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ علم کو روک کے تو رکھتے ہیں پر فائدہ نہیں اٹھاتے۔ کئی علماء ہمارے یہاں ہوتے ہیں، کئی علم والے، دین کی بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں کہ دین تو بہت ہے ان کے پاس پر عمل نہیں پایا جاتا۔ دوسرے طرح کے یہ لوگ۔ اور تیسرے کہا چکنے پتھر، کہ کتنا ہی پانی گر جائے نہ رکے گا، نہ کھیتی ہوگی، وہ ہمیشہ خالی کا خالی رہے گا۔ تو 3 طریقے سے کہا لوگوں کے دل بھی ہوتے ہیں۔ ایک جو اپنے اندر روکتا ہے اور عمل کرتا ہے وہ زمین، دوسری چکنی زمین ہے لیکن پانی کو روکنے کی طاقت رکھتی ہے وہ، اور تیسرے طرح کے وہ لوگ نہ روکتے، نہ کھیتی، نہ پیداوار، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی وہی مثالیں ہمارے ذریعے بتائی ہیں، ہمیں سمجھایا ہے کہ ایک تو وہ دل ہوتا ہے جو، ایک تو وہ زمین ہوتی ہے جو پانی کو روک کر کھیتی کرتی ہے، ایک زمین وہ ہوتی ہے جو بنجر کتنا ہی پانی گر جائے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ویسے ہی لوگوں کے دل ہوتے ہیں، کوئی عمل کرتا ہے اور کوئی عمل نہیں کرتا۔ نمبر 2، عالم اپنے علم سے فائدہ تبھی دے سکتا ہے جب اللہ چاہے۔ اللہ چاہے گا نا تو یہ فائدہ پہنچا پاؤ لوگوں کو۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی میں کلاس لے رہا ہوں، لائیو آپ لوگ سن رہے ہیں، بہت سارے ہیں جو یوٹیوب پر سن رہے ہیں، بہت سارے آڈیو سن رہے ہیں۔ میں اپنے علم سے کسی کو فائدہ تبھی دے سکتا ہوں جب اللہ چاہے۔ میری اوقات اور حیثیت کچھ نہیں ہے، میں کون ہوں؟ مجھ جیسے نہ جانے کتنے بولنے والے ہیں۔ اگر میری بات کسی کے دل میں اتر رہی ہے اس کا مطلب اللہ کا مجھ پر کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے نا کہ کسی زمین پر کھیتی ہوتی ہے اللہ کی اجازت سے، یعنی علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کا اجازت، اللہ کی اذن ضروری ہے۔ اللہ کی اگر اجازت نہ ہو تو آپ کتنے علم والے لوگ آپ سے سنیں گے نہیں، آپ سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، آپ کی تقریر نہیں سنیں گے، آپ کی باتوں میں نہیں بیٹھیں گے، اور اللہ چاہے گا تو آپ کی باتوں میں بیٹھیں گے۔ تو کبھی عالم کو مغرور نہیں ہونا چاہیے، دین والے کو کبھی مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں بول پا رہا ہوں میرے رب کا کرم ہے، اگر وہ نہیں چاہے میں بول نہیں پاؤں گا، تقریر نہیں کر پاؤں گا، کلاس نہیں لے پاؤں گا، اللہ وقت ہی نہیں دے گا مجھے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو بندے کو اس پر بھی بڑا مضبوط یقین و اعتماد رکھنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 3، اگر آپ کو دین کا علم فائدہ دے رہا ہے تو اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا، آپ کا دین کا علم آپ کو خود کو بھی فائدہ دے رہا، دوسرے کو تو دے ہی رہا ہے، آپ کو بھی فائدہ دے رہا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی دین پر عمل کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے لِقَوْمٍ یشکرون، شکر ادا کرنے والی قوم کے لیے، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ میں عمل کر پاتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے میں قرآن پڑھا پاتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے میں حدیث پڑھا پاتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے لوگ مجھ سے جڑتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے لوگ میری باتیں سنتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے سننے کے بعد لوگ اپنے آپ کو بدلتے ہیں۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ بندے کو ادا کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 4، انبیاء کی دعوت ایک تھی۔ کائنات میں جتنے بھی نبی آئے سب کی دعوت
ایک تھی اور وہ تھی دعوت توحید۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، اللہ کے آگے جھکو، ڈر اس کا، خوف اس کا، رجا اس سے، امید اس سے۔ یہ ہر نبی کی دعوت تھی، اور ہر نبی دعوت توحید کی دیا کرتے تھے۔ توحید نقطہ ابتدا اور نقطہ آغاز رہا کرتا تھا۔ تو یہ بنیادی بات پتہ چلی کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سب کی دعوت ایک تھی۔ پوائنٹ نمبر 5، انبیاء اپنی دعوت کی ابتدا توحید سے کیا کرتے تھے۔ نبی اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں لوگ دعوت دیتے ہیں نا دین کی، کوئی کہتے ہیں نماز کی طرف آ جاؤ، کوئی کہتے ہیں حکومت کا قیام کرو، کوئی کہتے ہیں ایسا کرو، کوئی کہتا ہے ویسا کرو۔ نبیوں نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا۔ سب سے پہلے آپ کو توحید کو سدھارنا پڑے گا، عقیدے کو سدھارنا پڑے گا۔ اگر عقیدہ درست ہے تو سب درست، اگر عقیدہ خراب ہے تو سب خراب۔ ایک انسان ساری زندگی نمازیں پڑھ لے، اگر عقیدہ خراب ہے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ عبادتیں قبول ہونے کی شرط توحید ہے۔ تو انبیاء کرام نے اپنی دعوت کا آغاز ہمیشہ توحید سے کیا۔ یہاں پر یہ بھی پتا چلا حضرت نوح نے کہا توحید، حضرت ہود نے کہا توحید، آگے بھی انبیاء کا ذکر آئے گا، سب نے کہا توحید توحید توحید، اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک۔ یہ بنیاد ہے، یہ ابتدا ہے، اسی سے دعوت کا آغاز ہمیشہ ہونا چاہیے۔ نمبر 6، اللہ انبیاء کو انہی کی قوم میں بھیجتا تھا تاکہ سمجھانا آسان ہو جائے۔ جانتے ہیں آپ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رحم و کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم میں انہی میں سے نبی دیا کرتا تھا۔ مقصد قوم کی لینگویج کو سمجھے، قوم کے حالات کو سمجھے، قوم کی پسند ناپسند کو سمجھے، کیا بولنا کیا نہیں بولنا۔ جیسے اللہ کے نبی کی زندگی دیکھو، اب مثالیں کتنی پیاری دیا کرتے تھے، کیونکہ اسی قوم میں آپ رہے تھے نا، آپ کو پتا تھا قریش کیا سمجھتے کیا نہیں سمجھتے، کیا اچھا لگتا کیا برا لگتا، ان کے نفسیات، ان کے حالات، ان کے دل، ان کے ضمیر، سب کو آپ جانتے تھے۔ آپ نے ان کے اعتبار سے دعوت دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قوم میں ان کے درمیان نبی اس لیے بھیجتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہتر جانتا ہے۔ انبیاء کو انہی کی قوم میں بھیجتا تاکہ سمجھانا آسان ہو، تاکہ دین بتانا آسان ہو، تاکہ دعوت دینا آسان ہو۔ کوئی چاچا ہوگا، کوئی خالو، کوئی رشتہ دار، کوئی فلاں، کوئی دوست، سب ہوں گے نا، تو ان کے درمیان کام کرنے میں انسان ذرا کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ جیسے اب ہمیں کوئی ایسا کام کرنا ہو اپنوں کے درمیان، ہم کمفرٹیبل ہوتے ہیں نا، ہمارے کمفرٹ زون بن جاتا ہے، اچھا لگتا ہے ہمیں کام کرنا۔ نئے لوگوں میں ہیزیٹیشن ہوتا ہے، پرابلم ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے یہ کیا سوچیں گے، وہ کیا سوچیں گے، یہ کیا بولیں گے، وہ کیا بولیں گے، یہ کہیں مجھے پوائنٹ آؤٹ نہ کر لیں، یہ کہیں میری باتوں کو نہ نکال لیں، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اپنوں میں ڈر نہیں لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قوم میں نبی اس لیے ان کے درمیان بھیجتا تھا تاکہ سمجھانا آسان ہو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی۔ نمبر 7، اللہ کے عذاب سے بچنے کا بس ایک طریقہ ہے، توحید اور عبادت۔ یہاں پر حضرت نوح نے کہا اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں تو اس کے لیے کیا کرو، توحید اور عبادت۔ اللہ کو ایک مانو اور اس کی عبادت کرو۔ توحید اور عقیدہ، توحید اور عبادت انسان کو عذاب سے بچائے گی، دنیا میں عذاب سے بچائے گی، قبر کے عذاب سے بچائے گی، جہنم کے عذاب سے بچائے گی، میدان محشر سے بچائے گی، وزن سے بچائے گی، پل صراط پہ بچائے گی، اگر آپ میں توحید اور عبادت موجود ہے۔ توحید اللہ تعالیٰ کا ایک تصور رکھو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کو پکارو اور اسی کی عبادت کرو، جو اس نے بتا دیا سب کرو، اس کی رضا کے کام کرو۔ اگر توحید اور عبادت ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی ہر پریشانی، ہر تکالیف کو دور کر دے گا۔ نمبر 8، حق کے مخالف ہمیشہ پیسے والے اور رتبے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ حق کے خلاف، اچھائی کے خلاف، سچائی کے خلاف زیادہ تر بڑے لوگ ملیں گے آپ کو، پیسے، اسٹیٹس، رتبہ، شہرت۔ آج دیکھیے نا ہمارے سماج میں، دیکھیے توحید کی دعوت دینے جائیں گے، سب سے پہلے مخالف کون ہوگا آپ کا؟ پیسے والا، بڑے کاروبار والا، بڑے تعلقات والا۔ اسے ڈر لگتا ہے میرا پیسہ چلا جائے گا، اگر ان جیسا بن جاؤں گا لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، ان جیسا بن جاؤں گا میرا سورس چلا جائے گا، میرا پاور چلا جائے گا، میرا لوگوں میں جو روب اور دبدبا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سب ہوتا ہے۔ ابو جہل اس لیے تو ایمان نہیں لایا، ابو طالب کو اس لیے ایمان تو نہیں لانے دیا، ابو لہب اس لیے تو ایمان نہیں لایا، کیونکہ پیسے والے ہمیشہ مخالف سے پہلے ہوتے ہیں۔ پیسے والے ہر دور میں مخالفت کرتے ہیں، رتبے والے ہر دور میں مخالفت کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی ہوا، قال الملأ، بڑی جماعت نے کہا، پیسے والوں نے کہا ارے کیا ضلالت کی باتیں کر رہے ہو، تم تو ضلالت پر ہو، تم تو بیوقوفی پر ہو۔ یہ ہر دور میں یہی شیوا اور یہی وطیرہ ہر دور کے اندر بڑے لوگوں کا رہا ہے۔ نمبر 9، باطل کے جواب دینے کا طریقہ کہ نوح نے کتنی محبت سے کہا اے میری قوم، اے میری قوم۔ غلط کو غلط طریقے سے جواب دینے سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا، باطل کو جواب دینے کا طریقہ
حضرت نوح سے سمجھ میں آیا کہ ایسا بول رہے ہیں کہ تم تو ضلالت پر ہو، تم تو گمراہی پر ہو، تم تو ایسے ہو ویسے ہو۔ اس کے بعد میں نوح کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قوم، اے میری قوم، اے میری قوم، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اے میری قوم میں ضلالت پر نہیں ہوں، اے میری قوم میں برائی پر نہیں ہوں۔ دیکھیں نا، یا قوم یا قوم یا قوم کہہ رہے ہیں، اے میری قوم اے میری قوم، یعنی یہ پتہ چلا کہ باطل کے جواب میں بدتمیزی نہیں کی جاتی ہے، ان کے جواب میں غلط زبان استعمال نہیں کی جاتی ہے۔ آپ کو باطل کا جواب بھی پیار سے دینا پڑے گا، اچھائی سے دینا پڑے گا، بھلائی سے دینا پڑے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں یہ بات بھی بڑی اہم پتہ ہمیں چلتی ہے۔ نمبر 10، دعوت دینے کی 2 شرطیں ہیں، خالص نصیحت اور علم۔ خالص نصیحت اور علم، دعوت دینے کی 2 شرطیں ہیں، خالص نصیحت اور علم۔ اس کو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ اب یہاں پر حضرت نوح نے کہا کہ میں تم کو نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، خالص نصیحت۔ دعوت میں مقصد اپنا نام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آج میں قرآن پڑھا رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ صاحب کہیں گے لوگ کہ عبدالحمید مدنی نے دیکھو قرآن مکمل کر دیا، تدبر پڑھا دیا، سیرت پڑھا دی، قصص پڑھا دیا، یہ پڑھا دیا وہ پڑھا دیا، یہ کام نہیں آئے گا۔ خالص ہونا چاہیے نصیحت، اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، اللہ تو مقصد ہے، اللہ تیری رضا مقصد ہے، اللہ تو قبول کر، میری آخرت کا ذریعہ بنا، میری قبر کو منور کر، میرے دنیا کے مسائل دور کر، میری آخرت کی آسانیاں کر، یہ مقصد دعوت میں ہونا چاہیے۔ تو دعوت کی 2 شرطیں، پہلے تو خالص نصیحت، صرف اللہ مقصد، صرف اللہ مقصد، اور دوسری شرط ہے علم۔ بنا علم کے دعوت نہیں دی جاتی ہے۔ آج ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا وہ نیم حکیم بولتے ہیں کہ جو ہے وہ نیم حکیم ہوتا ہے وہ خطرہ جان ہوتا ہے، اور نیم ملا جو ہوتا ہے وہ خطرہ ایمان ہوتا ہے، کہ اگر نیم حکیم سے دوائی لوگے مرنے کا خطرہ رہے گا، پر نیم عالم کے پاس اگر جاؤ گے نا وہ دین ہی خراب کر دے گا آپ کا۔ ایسے بہت سارے گھوم رہے ہیں، نہ عربی جانتے، نہ دین جانتے، نہ عقیدہ جانتے، نہ احادیث جانتے، نہ احادیث کی باریکیوں کو جانتے، حلال حرام کے فتوے دے رہے ہیں، مسئلے مسائل بتا رہے ہیں، حیض و نفاس کے مسائل بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد ڈھیروں گڑبڑ کرتے ہیں۔ یہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے، علم ہونا چاہیے دعوت کا۔ اگر آپ دعوت دے رہے ہو نا، آپ کے پاس مضبوط علم ہونا چاہیے، آپ کے پاس عقیدے کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، عربی کا علم ہو، تب جا کر آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ ہاں، پر یہ شرط نہیں ہے، دعوت کی الگ الگ فیلڈ ہوتی ہے، پر جس بھی فیلڈ میں آپ دعوت دے رہے ہو اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ غیر مسلموں میں دعوت دے رہے ہو، ان کا علم ہونا چاہیے، جس مسئلے پر آپ بات کر رہے ہو اس کا مکمل علم آپ کو ہونا چاہیے، تب دعوت کریں۔ تو یہ بڑا پیارا پوائنٹ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعوت میں 2 شرطیں ہیں، خالص نصیحت ہونا چاہیے، دوسرا علم کے ساتھ بات ہونا چاہیے، علم کے ساتھ دعوت ہونا چاہیے۔ نمبر 11، داعی کو اپنی دعوت کی طرف دیکھنا چاہیے، نہ کہ سامنے والے کے انکار، مذاق اور بدتمیزی کو دیکھنا چاہیے۔ داعی کو چاہیے کہ وہ اپنی دعوت کو دیکھے کہ میں جو کام کر رہا ہوں نا بہت بڑا کام ہے، میں جو عمل کر رہا ہوں بہت بڑا عمل ہے، مجھے اپنے مشن کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ سامنے والے کی بدتمیزی، بری زبان، گندے الزامات، ان کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ حضرت نوح کو بولا تم تو ضلالت پر ہو، حضرت ہود کو کہا تم تو بے وقوف ہو، اللہ کے نبی کو کہا مجنون ہے، ساحر ہے، بددین ہے، صابی ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے، کتنے جملے آپ کو کہیں، پر آپ نے سامنے والے کو نہیں دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ میرا مشن بہت بڑا ہے، میرا کام بہت بڑا ہے، میری دعوت بہت بڑی ہے۔ آپ نے اپنے مشن کو دیکھا، نہ کہ سامنے والے کے اعتراضات کو دیکھا۔ یہاں پر یہ بات ہمیں پتہ بڑی قیمتی چلتی ہے کہ حضرت نوح ناراض نہیں ہوئے، انہوں نے ان کے ساتھ جواب نہیں دیا۔ آپ تو بس دعوت دیتے رہے، اللہ نے کہا دعوت دو، دعوت دیتے رہے، اللہ نے کہا چھوڑ دو، کشتی بناؤ، کشتی بنانے لگے۔ آپ اپنے مشن کو دیکھیے، نہ کہ سامنے والے کی بدتمیزیوں کو دیکھیے۔ نمبر 12، اللہ کی رحمت کے لیے تقوی لازم ہے۔ اللہ کی رحمت چاہیے نا تو تقوی حاصل کرنا پڑے گا، آپ کو متقی بننا پڑے گا۔ متقی مطلب اللہ سے ڈرنے والا، ڈرنے والا مطلب دل سے ڈرے، زبان سے ڈرے، عمل سے ڈرے، جسم سے ڈرے، ہر چیز سے ڈرے۔ اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو تقوی حاصل کرنا پڑے گا، تقوی کے بنا اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہوتی۔ نمبر 13، دعوت دین میں، علم حاصل کرنے میں ڈر ضروری ہے، بنا اس کے تعلیم نہیں ہوتی۔ یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے، اس پر بھی ذہن رکھیے گا، دماغ رکھیے گا۔ صرف حضرت نوح نہیں، آپ سے پہلے اللہ کے نبی کی دعوتیں جہاں میں نے ذکر کی ہے، پہلے حضرت نوح کی دعوت، ہود کی دعوت، موسیٰ کی دعوت، عیسیٰ کی دعوت، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیہم اجمعین، تمام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے دعوتیں دی ہے، آپ نے دعوت میں ہمیشہ ڈرایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علم دینے میں، تعلیم دینے میں ڈرانا ضروری ہے۔ آپ کے دل میں اپنے معلم کا ڈر ہونا چاہیے، آپ کے دل میں اپنے ٹیچر کا ڈر ہونا چاہیے۔ بنا ڈر کے تعلیم نہیں ہوتی۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے جاہل پیرنٹس ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بچوں کو مت ڈرائیے۔ بنا ڈر کے علم اگر آتا تو اللہ تعالیٰ یوں بار بار کیوں کہہ رہا ہے کہ نوح بولو ان کو
کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے نا اللہ کا عذاب آئے گا, عذاب بڑا دردناک ہے, جہنم بڑی دردناک ہے, اللہ عذاب دے گا, قبر دردناک ہے, موت دردناک ہے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ اللہ سے بہتر جانتے ہو, نبیوں سے بہتر معلم ہو. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ علم کے لیے ڈر ضروری ہے, بنا ڈر کے تعلیم کا کام نہیں ہو پاتا ہے. اپنے استاد کا اتنا ڈر ہونا چاہیے کہ اگر میں نہیں پڑھوں گا تو ایسا ہو جائے گا, اگر میں علم حاصل نہیں کروں گا ایسا ہو جائے گا. یہ اللہ کہہ رہا ہے, کوئی بندہ, کوئی مولوی, کوئی مفتی, کوئی عالم نہیں بتا رہا. یہ بڑی اہم بات ہمیں آیتوں سے پتہ چلتی ہے کہ علم کے لیے, تعلیم کے لیے ڈر ضروری ہے. بنا ڈر کے تعلیم کا حاصل ہونا آسان نہیں ہوتا ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے. نمبر 14, اگر آپ حق پر ہوں تو یقین رکھو کہ ظالم کا انجام برا ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا. اب اگر آپ حق پر ہو نا, ڈرو مت, فکر مت کرو, غم مت کرو, اللہ کے راستے پر جمے رہو. اللہ تعالیٰ ظالم سے بدلہ لے گا, اللہ تعالیٰ ظالم کو برباد کرے گا, اللہ تعالیٰ ظالم کی پکڑ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے ظالم کے ساتھ سختی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور آپ کو انشاءاللہ عزت دلوائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا یقیناً وعدہ ہے. نمبر 15, دین کو دیکھ کر نہ ماننے والا اندھا ہوتا ہے. دین جان رہا ہے, دین سن رہا ہے, حلال سن رہا ہے, اس کے بعد بھی نہیں مان رہا ہے, گویا کہ وہ اندھا ہے. آنکھ والا اندھا ہے, آنکھ ہے پھر بھی اندھا ہے, بینائی ہے پھر بھی اندھا ہے. دیکھ کر نہ ماننے والا اندھا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے قومن عمین کہا ہے, اندھی قوم کہا ہے, کیونکہ انہوں نے جاننے کے بعد بھی دین کو قبول نہیں کیا تھا. نمبر 16, جب انبیاء کرام پر الزامات لگائے گئے تو آپ کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ اگر کوئی آج آپ کو کہتا ہے کہ یہ تو فلاں ہے, یہ تو ایجنٹ ہیں, یہ تو ایسے ہیں, یہ تو ویسے ہیں, ان کا تو یہ معاملہ, ان کا تو وہ معاملہ, ان کو تو یہاں سے مال آتا, یہاں سے پیسہ آتا, الزامات لگاتے ہیں نا لوگ حق پرستوں پر. تو جب نبیوں کو نہیں چھوڑا تو آپ کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ جب نبی کو بول رہے ہیں تم ضلالت پر ہو, نبی کو بول رہے ہیں تم بیوقوف ہو, نبی کو بول رہے ہیں تم صابی ہو, بددین ہو, یہودیوں کے ایجنٹ ہو, تم تو ایسے ہو, تم تو جادوگر ہو, تو آپ کی اور میری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ اگر حق پر رہو گے نا تو الزام تو آئیں گے, اگر دعوت دو گے نا لوگ پریشان تو کریں گے, اگر دعوت دو گے نا لوگ آپ کی ذات پر بھی آئیں گے, آپ کی بات پر بھی آئیں گے, آپ کے گھر پر بھی آئیں گے, آپ کے کاروبار پر بھی آئیں گے, سارے اعتراض کریں گے. آپ کو اس کا لوڈ نہیں لینا چاہیے, کیونکہ نبیوں کے ساتھ ہوا. تو ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ کہاں وہ کہاں ہم, پھر بھی تکلیف تو اس راستے میں یقیناً آنی ہی آنی ہے. پوائنٹ نمبر 17, انبیاء کے جواب دینے کا طریقہ کہ آپ نے کبھی بھی اپنے دشمن کے ساتھ غلط زبان استعمال نہیں کی. انبیاء کی دعوت دینے کا, جواب دینے کا طریقہ پتہ چلا کہ وہ کتنا زیادہ صبر رکھتے تھے. یعنی انبیاء کرام کے اگر آپ جوابات کو دیکھو گے نا, صرف یہاں کے نہیں, پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جتنا ذکر کیا ہے, اگر انبیاء کرام کے آپ جواب کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا انبیاء کرام کتنے صابر تھے, انبیاء کرام کتنے صبر کرنے والے تھے. ان میں کتنا صبر پایا جاتا تھا کہ وہ ناراض نہیں ہوتے تھے, ہائپر نہیں ہوتے تھے. ہم لوگ ذرا سے میں ناراض ہو جاتے, دعوت دینے کا کسی نے ایک جملہ بول دیا, بالکل گرم, بالکل ناراض, الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. یہاں پر آپ کو پتا چلے گا کہ انبیاء کرام کے جواب دینے سے پتا چلتا ہے وہ کتنے صبر کرنے والے تھے, ان میں کتنا صبر پایا جاتا تھا. اللہ کے دین, اللہ کے راستے میں وہ لوگ کتنا صبر کیا کرتے تھے. لاسٹ پوائنٹ ہے, انبیاء اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے, وہ جو کہتے تھے وہ رب کا کلام ہوتا تھا. انبیاء کرام اپنی طرف سے دین نہیں بتاتے تھے, کچھ نہیں بتاتے تھے. کہا ابلغکم رسالات ربی, ہم تو تم تک رب کے پیغام پہنچاتے ہیں, ہم تو پہنچانے والے, اسی لیے ہم کہتے ہیں نا میسنجر. میسنجر مطلب پہنچانے والے. انبیاء کرام اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے, وہ کہتے تھے جو رب العالمین کا کلام ہوتا تھا. تو یہ تقریباً یہ بڑی بڑی باتیں جو مجھے لگا تدبر کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی. اب اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ آتا ہے عمل, کہ آج کے آیتوں پر ہم کیا عمل کریں. نمبر 1, زبان, دل, عمل سے اللہ کا شکریہ ادا کرو. زبان سے بھی, دل سے بھی اور عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو. اللہ تو نے مجھے مال دیا, تیرا شکریہ. اللہ دولت دی, تیرا شکریہ. کاروبار دیا, شکریہ. علم دیا, شکریہ. جو دیا سب کا شکریہ, شکریہ, شکریہ. اللہ کا شکر زبان, دل اور عمل سے ادا کیا کرو. نیکسٹ, اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ظالم کو ہلاک کرے, برباد کرے. اللہ سے دعا کرو, اللہ ظالم کو برباد کر, ظالم کی پکڑ کر, ظالم کی طاقت توڑ, ظالم کی قوت توڑ, ظالم کا جو غرور ہے اسے توڑ دے. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہمیں کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 3, توحید کو دعوت کی بنیاد بناؤ. توحید جو ہے نا وہ بنیاد ہے, اسے بنیاد بناؤ. ایک اللہ کی دعوت, ایک اللہ کی توحید, ایک اللہ کے لیے عقیدہ, ایک اللہ کے لیے ماننا, ایک اللہ کے لیے پکارنا, اس سے اپنا ایم بناؤ, مقصد بناؤ. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بڑی محبت فرماتا ہے. پوائنٹ نمبر 4, انبیاء کے واقعات کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھو.
میں نے بھی الحمدللہ اس پر کلاسز لی تھی، قصص الانبیاء کے نام سے چینل پر موجود بھی ہے، کئی انبیاء کے میں نے واقعات پڑھا ہے۔ انبیاء کے واقعات پڑھو، اس سے آپ کو پتہ ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ انبیاء کرام تو ہمارے آئیڈیل ہوتے تھے نا، ایک آئیڈیالوجی ہم کو دے کر جاتے تھے، طریقہ کار ہم کو بتاتے تھے، ان کی زندگیوں کو پڑھو، واقعات کو پڑھو، قوم کو پڑھو، قوم پر آئے ہوئے عذاب کی وجوہات کو پڑھو، تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا اور اپنے آپ کو بہتر بنانا انشاءاللہ آ جائے گا۔ آخری پوائنٹ، اپنی زندگی میں نبیوں جیسا صبر لاؤ۔ کیا صابر تھے نبی، کیا صبر تھا ان کے اندر، ویسا صبر اپنی زندگی کے اندر لاؤ۔ کوئی برا کہے صبر کر لو، کوئی خراب کہے صبر کر لو، دین کی بات پر بول رہا ہے نا، بولنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، جتنا ممکن ہو صبر کرو، جیسا انبیاء کرام اپنی زندگیوں میں صبر کیا کرتے تھے۔ اس سے اللہ تعالیٰ زندگی میں بڑی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تقریباً انہی باتوں پر ہماری کلاس میں آج کی مکمل کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا رب العالمین خالق مالک رحمان رحیم، تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کے آگے جھکنے اور قرآن کے آگے، قرآن کی تعلیمات کے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے محبت کرنے والا بنا، جب تک زندہ ہے ایمان کی زندگی عطا فرما، جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔